بوڑا پور کی سرزمین پر اتنا عظیم الشان اجلاس سالوں کے بعد ہو رہا ہے۔ جن حضرات نے اس پروگرام کو سجانے میں دامِ درمِ قدم قلم سخن جس طریقے سے بھی کوشش کی ہے، اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ اپنے ماتھے کی نظروں سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے ائمہ کرام، علماء کرام، حفاظ کرام جلوہ گر ہیں۔ یہ کیا بریانی آ گئی ہے؟ جی لے جاؤ، بعد میں لانا۔ بعد میں لے آنا۔ ہاں، یہ بریانی آپ کو دکھائی گئی ہے بس، کیسے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں آئے۔ اور کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آگے کچھ کرسیاں خالی ہیں، اگر وہ آ جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر اپنے امام صاحب کا بیان سماعت کیا، اللہ حضرت کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ اسماعیل صاحب رونق کے اسٹیج ہیں، حافظ رفاعل صاحب اور بھی دیگر حفاظ کرام، ناظم اجلاس یہاں موجود ہیں، ائمہ کرام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ مائک جو ہے کچھ گھنگھنا سا رہا ہے، اگر تھوڑا سا صحیح ہو سکے تو دیکھ لیں، ورنہ ایسے ہی رہنے دیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ 11:39 ہو رہے ہیں، اور آج کے اس اجلاس کے شاعر خصوصی، شاعر اسلام سید شجر علی صاحب قبلہ وہ بھی کچھ دیر میں جو ہے رونق کے اسٹیج ہونے والے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کہاں چلے گئے؟ اچھا، ان کو حضرت کو چلیے ٹھیک ہے۔ سید شجر صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بولیے مل کر سبحان اللہ، اور تھوڑا بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، تھوڑا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ کی آواز ایسی لگ رہی ہے کہ مائک آپ کو دے دیا جائے اور میں بغیر مائک کے تقریر کروں۔ تھوڑا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ایک بار آپ کی سماعتوں کے حوالے سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو پہلے کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، رواہ النسائی فی سننہ۔ پورا مجمع لب کھولے حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ مائک یہ جو ہے آپ کا کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے، کچھ تھوڑا سا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے۔ آواز جو ہے تھوڑی سی ایسا لگ رہی ہے گھن گھنا سی رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا صحیح کر لیجئے، جی لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ آئیے دوسری حدیث سنیے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے۔ ان ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذن يكفي همك ويكفر لك ذنبك، رواہ الترمذی فی سننہ۔ اس میں دھمک زیادہ نکل رہی ہے، تھوڑا دھمک کم کریے، ٹھیک ہے نا، بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث سنیے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی، رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، رواہ الترمذی فی سننہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سنیے۔ ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساقہ وفیہ النفخہ فاکثروا علی صلاة فی صلاتکم معروضۃ علی یا رسول اللہ کیف تورد صلاة علی قد ارمت یقولون بلیت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ مشکات شریف کی حدیث سنیے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شیء حتی تصلی علی نبیک۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے عربی میں اتنی حدیثیں پڑھ دی ہیں، اگر ان حدیث کا ترجمہ کر دیا جائے، مختصر سی تشریح کر دی جائے، پورا خطاب ہو جائے گا، پورا بیان ہو جائے گا۔ ان احادیث میں کیا بتایا گیا ہے، ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، ان احادیث میں درود شریف کی اہمیت کو بتایا گیا ہے، درود شریف کی فضیلت کو بتایا گیا ہے، صحابہ کرام کس طریقے سے درود شریف پڑھتے تھے یہ بتایا گیا ہے، صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا یہ بتایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہمیں کیسے درود پڑھنا چاہیے، ہمارا انداز کیسے ہونا چاہیے، تو آؤ چلو بریلی شریف چلیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں، اعلیٰ حضرت سے عرض کریں حضور بتاؤ تو صحیح ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہم جب درود پڑھیں ہماری توجہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حافظ و مغیث، کیا کرے دشمن خبیث، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کہاں وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رہا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
ہمارے اور آپ کے درمیان جناب شانو بھائی صاحب شانو میر صاحب تشریف لا چکے ہیں اور بولیے یا رسول اللہ، رسول اللہ اور محبتوں سے بولیں یا رسول اللہ، اور جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں جو بول رہا ہوں میری آواز آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں مائک کی گنگناہٹ کی وجہ سے یا مائک کی سیٹنگ کی وجہ سے میں جو بول رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو جی لگا کر بول دیں سبحان اللہ۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے جب اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کے نام کی تکبیر بلند ہوتی ہے، جب اذان میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا اللہ کا نام بلند کیجئے اور شیطان کو تھوڑا بھگائیے، مل کر بولیے اللہ اکبر، اور بھگائیے، تھوڑا سا اور بھگائیے، جی لگا کر بولیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے یہ بولنے کی نعمت ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم گونگے پیدا ہوتے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو گونگے پیدا ہوئے ہیں، ہماری کون سی فضیلت کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا فرما دی، اور بہت سے لوگ ایسے جو پیدائشی گونگے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آؤ اس نعمت کی شکریہ میں جو اللہ نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا کی ہے، اس کی شکریہ میں بلند آواز سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج کے اجلاس سے پہلا پیغام آپ یہی لے کر جائیے، زیادہ سے زیادہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرنا ہے۔ اگر آپ کو بہت لمبی درود شریف نہیں آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 اسی کا ورد کریں۔ آپ جب یہاں سے جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، جب آپ اپنے گھر پہنچیں درود شریف پڑھتے ہوئے پہنچیں، جب بستر پہ لیٹیں درود شریف پڑھتے ہوئے لیٹ جائے۔ اپنی توجہ کو ادھر ادھر کرنے کی بجائے گنبد خضرا کی طرف کریں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیفیت یہ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کولے آکے صلی اللہ کہتے کہتے۔ جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے آپ علماء کرام کی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو بھی کچھ ہے تھوڑی سی دیر کے لیے بالکل آرام سے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے ہمارے مہمان خصوصی شانو بھائی بھی تشریف لے کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بالکل تھوڑی سی توجہ ادھر رکھیے، میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اگر جو ہے ادھر ادھر ہوتا رہا تو سمجھ لیجئے پھر کچھ سمجھ نہیں آ پائے گا، آپ کے کچھ ذہن نہیں بن پائے گا۔ آئیے جی لگا کر بولے سبحان اللہ، تھوڑا دم لگا کر بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے جتنا جوش و خروش کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی اسی جوش و خروش کے ساتھ ہم بھی آپ کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ پہلا پیغام آج کے اجلاس سے یہی لے کر جائیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے۔ آؤ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی اللہ محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دے کیا نسخہ شفا ہے، صلی اللہ محمد۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف کے حوالے سے آپ نے حدیثیں سنی، آئیے ایک حدیث سلام کے حوالے سے سنتے چلیے۔ آقا نے فرمایا ابو
दाऊद शरीफ की हदीस है, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैका इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैका हत्ता रद्द अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले हदीस के नाम पर झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबद खजरा से, मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूँ और वहीं से उसका जवाब भी अदा कर देता हूँ, वहीं से उसका जवाब भी दे देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम सलाम पढ़ते हैं क्योंकि सरकार जवाब देते हैं। अल्लाह अकबर। और आपको मालूम है जब हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते इस सलाम को, इस दुरूद को सरकार की बारगाह में लेकर भी जाते हैं और बताते हैं, या रसूल अल्लाह फला फला आपके उम्मती ने, उसके वालिद का नाम ये है, वो यहाँ का रहने वाला है, उसने आपकी बारगाह में दुरूद का तोहफा भेजा है, आपकी बारगाह में सलाम का तोहफा भेजा है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम सलाम कैसे पढ़ते हैं? जब तक सांसें जारी हैं तब भी सलाम पढ़ते हैं, और जब सांसें बंद हो जाएंगे तब कैफियतें क्या होंगे? जमील कादरी ने कहा था, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनती अर्श मौला अस्सलातु वस्सलाम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पे दुरूद है फरिश्तों का वसीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, दमदार दमदार फैज़ान औलिया इकराम। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हम सरकार की बारगाह में सलाम भी पढ़ते हैं, हम सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा जब किसी का किसी से झगड़ा हो जाता है तो फिर सलाम बंद हो जाता है, फिर सलाम बंद हो जाता है, फिर वो सलाम नहीं करते हैं, फिर सलाम एक दूसरे से करते हुए नजर नहीं आते हैं। पूछा जाता है, भाई क्या बात है, ये आपस में सलाम नहीं कर रहे? कहा कि इनका झगड़ा हो गया है, इनके आपस में कुछ चल रही है, इसलिए इनका सलाम बंद है। यहां से दोस्तों इस बात को भी समझ कर जाना, जो भी सरकार पर सलाम पढ़ रहा है समझ लेना वो सरकार के गुलाम है, वो सरकार के चाहने वाले हैं, और जिनको सलाम से चिढ़ है समझ लेना इनका नबी से झगड़ा हो चुका है, इसलिए इनका नबी से सलाम बंद है। और फिर आज डिजिटल इस दौर ने मामले को बड़ा आसान कर दिया है। लोग ये समझते हैं कि मियां आप सलाम करते हो, सलाम कैसे पहुंचता है? तो आज इस मोबाइल ने इस मसले को भी हल कर दिया है। मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है। आपका साथी अगर दुबई रहता है, आप उसमें बोलिए अस्सलामु अलैकुम, क्लिक कीजिए, सेकंड नहीं लगेगा, आपका सलाम दुबई पहुंच जाएगा, सलाम दुबई पहुंच जाएगा। और आपने बोला अस्सलामु अलैकुम, आपके साथी दुबई में आपके सलाम को सुन सकता है, लिखकर भेजा उसे पढ़ सकता है, हमें कह लेने दिया जाए। अरे मोबाइल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से अगर आपका सलाम दुबई पहुंच सकता है, आपका साथी मोबाइल के जरिए आपके सलाम को सुन सकता है, तो गुंबद खज़रा के मकी हमारा सलाम यहां से सुन भी सकते हैं, और फरिश्तों के जरिए हमारा सलाम गुंबद खज़रा पहुंच। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती जफर नूरी साहब किबला, नारे तकबीर। यहां पर कुरान शरीफ की दलील हो जाए, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम गौर से सुनिए, अगर किसी को व्हाट्सएप की समझ में ना आए, व्हाट्सएप की समझ में ना आए तो फिर कुरान की भी दलील आप सुनते चलिए, लेकिन साथ में ये भी मैं आपको बात बताता चलूं। एक साहब जो है नया नया मोबाइल भी खरीद लिए, व्हाट्सएप भी उसमें डाल लिए, सारे कुछ फंक्शन उसमें चालू कर लिए, अब उसके साथ सलाम भेज रहे हैं, लेकिन सलाम जा नहीं रहा है, सलाम पहुंच नहीं रहा है, सलाम बढ़ नहीं रहा है। अब
بڑے پریشان ہونے کے بعد وہ حافظ طاہر صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کے موبائل سے تو سلام حال پہنچ جاتا ہے، آپ کے موبائل سے تو سلام بہت جلد پہنچ جاتا ہے، میں 1 گھنٹے سے لگا ہوا ہوں لیکن سلام جا ہی نہیں رہا ہے، سلام آگے پہنچ ہی نہیں رہا ہے، بات کیا ہے؟ حافظ صاحب نے ساری چیزوں کو چیک کر لیا اور اس کے بعد کہا ساری چیزیں ایکوریٹ ہیں، بتاؤ تو صحیح آپ نے اس میں نیٹ کے بیلنس کو ڈالا ہے کہ نہیں، آپ نے اس کے اندر ریچارج کرایا ہے یا نہیں؟ اب وہ کہنے لگے نیٹ کا بیلنس تو نہیں ڈلایا ہے، نیٹ کا ریچارج تو نہیں کرایا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا اگر سلام آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے ساتھی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ کا بیلنس کرانا پڑے گا، ریچارج کرانا پڑے گا، تبھی سلام پہنچے گا۔ مجھے کہنے دیجئے اگر واٹس ایپ سے سلام بھیجنا ہے، موبائل سے سلام بھیجنا ہے تو انٹرنیٹ کے بیلنس کی ضرورت، حکومت خزرہ سلام بھیجنا ہے تو عشق رسول کے بیلنس کی ضرورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر عشق رسول کا بیلنس نہیں تو سمجھ لیجیے آدمی اسی چکر میں رہے گا، سلام جا ہی نہیں رہا ہے، سلام پہنچ ہی نہیں رہا ہے، سلام کیسے جائے گا، سلام کیسے پہنچے گا؟ تو آئیے میں آپ کو ایک قرآن کی دلیل بھی دیتا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں کی ملکہ نے کہا تھا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ وہ چونٹی کہنے لگے اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ جائے اور بے خیالی میں وہ تمہیں پیس ڈالے، بے خیالی میں وہ تمہیں بھاگ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی اس بات کو سن لیا، فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسے۔ عزیزان محترم کتنی دوری پر تھے سلیمان علیہ السلام؟ مفسرین لکھ رہے ہیں من 3 امیال، 3 میل کا فاصلہ تھا، تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر وہ چونٹی تھی۔ میں کہنا چاہوں گا 7 کلومیٹر تو بہت دور ہوتا ہے، آپ اپنے کان کے اندر آثار اس چونٹیوں کو رکھ لیں اور پھر آپ سننے کی کوشش کریں، آپ سمجھ لیجئے چونٹیوں کی آواز کو نہیں سن پائیں گے، چونٹیوں کی بات کو نہیں سن پائیں گے، کان میں آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن نہیں سن پائیں گے۔ عزیزان محترم ہم کان میں چونٹی رکھ لیں پھر نہ سن پائیں، لیکن سلیمان علیہ السلام 7 کلومیٹر کے فاصلے پر چونٹی کی بات کو سن بھی رہے ہیں، چونٹی کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ ہمیں کہنے نہیں دیا جائے ارے جب سلیمان علیہ السلام 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چونٹی کی بات کو سن سکتے ہیں تو ہمارے آقا ہمارا یہاں سے یا رسول اللہ کہنا بھی سن سکتے ہیں، ہمارا سلام بھی سن سکتے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد نوری صاحب قبلہ، زندہ باد۔ اس لیے درود شریف پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، بے شک، اور سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درود بھی پڑھیے، سلام بھی پڑھیے۔ آج کے اجلاس سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں کچھ چیزیں لے لیں، 100 چیزیں لے لیں اور ان چیزوں کو اپنے گھر میں صاف ستھری جگہ پر چادر بچھا کر اس پر رکھ لیں اور ان چیزوں پر آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں آپ کے اگر بچے ہیں تو انہیں بھی بٹھا لیں، ان سے بھی کہیں حضور پہ درود شریف پڑھیں۔ جب آپ حضور پر درود شریف روزانہ پڑھیں گے، روزانہ اس کا اپنا وقت نکالیے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اللہ توفیق دے اور زیادہ کر لیجئے، ورنہ کم از کم 100 مرتبہ بھی پڑھیں گے نا تو اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، 10-20 منٹ ہی لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں جائے گا، لیکن سمجھ لیجئے اس کی برکتیں اتنی ملیں گی، اتنی ملیں گی، اتنی ملیں گی کہ ان برکتوں کو آپ دنیا میں بھی محسوس کریں گے، قبر میں بھی محسوس کریں گے اور میدان محشر میں بھی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے درود شریف کا ورد رکھیں۔ اور پھر آپ کو بتاؤں
یہ جو ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، میلاد کا مطلب ہوتا ہے جنم دن، میلاد النبی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن، اور جنم دن پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا جنم دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اگر جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر جنم دن کے موقع پر بچے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں فلاں گفٹ چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ عزیزان محترم، پھر ہم ان کو وہ چیز دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی خدمت میں وہ چیز پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر ہم کیا سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں؟ عزیزان محترم، ہم تو غریب ہیں، ہم سرکار کو کیا پیش کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کچھ پیش کر سکتے ہیں تو وہ درود و سلام کا تحفہ ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا تحفہ پیش کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اگر سرکار راضی ہو گئے تو سمجھ لینا دنیا بھی ہماری کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی کثرت کریں۔ آئیے جی لگا کر میرے ساتھ بلند آواز سے مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس مجلس کی شان کو بھی سمجھتے چلیے۔ ایک حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرکم اللہ فی من عنده رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے وہ جنت سے قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اب آپ یہاں جو آئے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ دین کی کچھ باتیں سیکھنے کو مل جائیں، بے شک۔ یہی مقصد ہے۔ اور اگر یہی مقصد ہے تو پھر ترمذی کی ایک اور حدیث سنیے، آقا نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب اللہ میدان کے مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو سر سے کفن باندھ کے نکلتا ہے۔ میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے۔ جتنا ثواب اللہ اس مردی مجاہد کو عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بھی اتنا ثواب دیتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ کب تک ملتا ہے؟ حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، جب تک آپ گھر نہیں پہنچ جائیں گے، آپ کا سمجھ لیجیے ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ اور آپ یہاں پر آ کر جو بیٹھے ہیں، اس کی شان کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آقا نے فرمایا حدیث شریف کے اندر ہے مجالسۃ العلماء عبادت، علماء کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا النظر الی العلماء عبادت، علماء کے چہروں کا دیدار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور آئیے مشکات کی حدیث سنیے، مشکات شریف کے اندر ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک لمحہ پڑھ لینا یا دین کی کوئی بات سیکھ لینا اللہ کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک شخص ساری رات جاگ کر عبادت کر رہا ہے اور ایک شخص ایک لمحہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ کو کون زیادہ پیارا، اللہ کو کون زیادہ محبوب؟ جو ایک لمحہ پڑھے وہ سمجھ لیجیے اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے۔ تو اس لیے آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آقا نے کیا فرمایا؟ سارے لوگ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے لگ جائیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، جتنے لوگ وہاں پر بیٹھ کر دین کی
کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اے فرشتوں، سب کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ۔ فرشتے رحمت و انوار کی بارشیں برساتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے سب کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لو۔ فرشتے سب کو نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، ان کے دلوں پہ سکینہ نازل کرو۔ آپ کی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ ٹینشن ہوں گے، بہت زیادہ معاملات ہوں گے، لیکن جب سے آپ حضور کی حدیثیں سن رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ اپنے ٹینشنوں کو بھول گئے ہوں گے، آپ اپنی چنتاؤں کو بھول گئے ہوں گے، کیونکہ فرشتے دلوں پہ سکون نازل کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے دلوں پہ اطمینان نازل کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا نے فرمایا وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، یہی تک بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے جو زمین پر دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، زمین پر دین کی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ المختصر یہ، المہم یہ، جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی میلاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم بہت گناہگار، ہم بہت سیاہکار، ہم بہت خطاکار، ہماری جسم کا رونگٹا گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ہماری زبان میں بہت گناہ موجود، ہماری آنکھوں میں بہت گناہ موجود، لیکن ہم نے کیا کیا؟ نبی کی مجلس کو سجا لیا، محفل میلاد کو سجا کر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے اس محفل کی شان کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ خود خالق ارض و سما ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پہ حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تھا پرائیو والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں عرش پتاسا چھیڑ چھاڑ فرش پترفا دھوم دھام، عرش پتاسا چھیڑ چھاڑ فرش پترفا دھوم دھام۔ ارے کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے بنیرا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ دیکھیے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ گنبد خضرا کے نیٹ ورک صحیح طریقے سے آ نہیں رہے ہیں آپ کے اندر، تھوڑا مچل کر بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے میں یہ چاہ رہا ہوں جس جذبے کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی جذبے کے ساتھ آپ بھی سنیں، بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری جانب بھی ہو جائے اشارہ۔ یا رسول اللہ، ارے سرکار کا نام لینے میں بھی شرم آ رہی ہے، بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ، میری جانب بھی ہو جائے اشارہ، چمک اٹھے میری تقدیر کا ستارہ، یا رسول اللہ، میری قسمت میں لکھ دو تمہارا، یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ، یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ، یا رسول اللہ۔ کروں میں پھر مدینے کا نظارہ۔ عزیزان محترم، تو اسی جوش و خروش کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اس محفل میں آپ ذکر سنیے، اور آئیے اب میلاد النبی کے حوالے سے جس آیت پاک کی میں نے تلاوت کی، اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیت میں اللہ نے نور کا ذکر فرمایا اور کتاب کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم فالفرقان حمید ہے۔ اب کتاب کا اور نور کا ذکر اللہ نے ایک ہی آیت میں فرمایا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کتاب کا ذکر کسی اور آیت میں ہو جاتا، نور کا ذکر کسی اور آیت میں ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایک ہی آیت میں کتاب کا بھی ذکر فرمایا، اسی آیت میں نور کا بھی ذکر فرمایا۔ ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام کئی حکمتیں بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حکمت کو آپ غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک ہی آیت میں اللہ نے نور کا ذکر اور کتاب کا ذکر کیوں فرمایا۔ تو آئیے سنتے چلیے۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت، بغیر نور کے آدمی کتاب
किताब का मुताला नहीं कर सकता है, किताब को नहीं पढ़ सकता है। अगर किसी अंधेरे कमरे के अंदर आपको कोई किताब दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस किताब को पढ़िए, तो आप उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत, ट्यूबलाइट के नूर की जरूरत, मरकरी के नूर की जरूरत, बल्ब के नूर की जरूरत, चांद सूरज के नूर की जरूरत। जब तक कि ये अनवार ना हो, आदमी किताब नहीं पढ़ सकता है, आदमी किताब का मुताला नहीं कर सकता है। और फिर अगर ये सारे के सारे अनवार मौजूद हो, ये सारे के सारे नूर मौजूद हो, और किसी के पास किताब पढ़ने के लिए इल्म का